یا ودودو کہ آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سب وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد شرط یہ ہے کہ آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ کو دوبارہ نہ تو کبھی کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کبھی کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے، کیونکہ یا ودودو کا جو خاص راز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ یا ودودو یہ رب کعبہ کا صرف نام نہیں، یہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ آج اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو سے تنگ آ چکی ہے، بہو کا نام لے کر یا ودودو پڑھ لے، بہو پر تصویر پر پھونک مار دے، بہو نقش قدم پر چلے گی، تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بہو اپنی ساس سے تنگ آ چکی ہے، ساس کے لیے نیت کر لے، یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا کر پڑھائی کے بعد بھی اگر بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، تو ماں باپ تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ والدین کا واحد سہارا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا ودودو پڑھ کر اپنی اولاد پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ میاں بیوی میں محبت کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض اوقات رشتے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ نہ کبھی صلح ہو سکتی ہے، نہ کبھی ہمارے رشتے جڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر میاں بیوی کسی بھی غلطی کوتاہی کے بعد، لڑائی جھگڑوں کے بعد اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، شوہر بیوی کا نام لے کر اس کی تصویر پر یہ خاص وظیفہ پڑھے، اللہ بیوی کے دل کو نرم کر دے گا، بیوی کو ایسی ہدایت عطا فرمائے گا کہ وہ دوبارہ جڑ جائے گی، ان میں صلح ہو جائے گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اگر اسی طرح بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے یا کسی بھی طرح کی برے اعمال کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ پڑھے، شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے رشتے اتنے خراب ہو چکے ہیں، طلاق کی نوبت آ چکی ہے، بہت سے لوگ دیکھیں جلد بازی میں، لاپرواہی میں یا غصے میں طلاق کی نوبت تک چلے جاتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا رشتہ جڑ جائے، ہماری صلح ہو جائے۔ دیکھیں ہمارے قریب ہمارے ساتھ بیٹھنے والے لوگ بھی تماشا دیکھنے والے ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے رشتوں کو خود چلانا ہے، ہمیں اپنے گھروں کو خود آباد کرنا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ کسی بھی غلطی کوتاہی، ضد بازی یا غصے کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں، آپ میں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑے بڑھ چکے ہیں، تو آپ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ، اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی نحوستیں ہیں، کسی بھی طرح کے، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نظر بد ہے، ہر کوئی آپ کو اپنے سے دیکھیں اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتا ہے، ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ آج آپ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، وہ بندہ اس کے قابو میں ہو جائے گا، چاہے وہ شوہر ہو، ساس ہو، بہو ہو، ماں باپ، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہے۔ اللہ والو دیکھیں، یہ دنیا داری ہے، یہاں اختلافات بھی ہوتے ہیں، پیار محبت بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور صلح بھی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو جو روحانی وظیفہ دینے جا رہا ہوں، اس کی چند شرائط ہیں۔ شرائط کوئی مشکل نہیں، شرائط سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ نے یا ودودو کے اس خاص وظیفے کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے، اس سے توجہ کی ضرورت ہے، اور جو کام توجہ سے کیا جاتا ہے وہ ہزار کاموں سے افضل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے ہی اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یا ودودو کا یہ طاقتور وظیفہ پڑھیں، کیونکہ یہ وظیفہ جادو سے بھی زیادہ تیز اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے رشتوں سے، اپنے دشمنوں سے یا کسی بھی رشتے کو بچانا چاہتا ہے،
اس وظیفے کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے، شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، گارنٹی میری ہے انشاءاللہ آپ جس کا نام لے کے وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اب دوسری شرط اعتکاف کی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ ڈوب کر رب کے حضور پیش ہو کر آپ اپنے مقدمے، یعنی کہ آپ اپنی پریشانی کے لیے یا ودودو کو پڑھیں گے، جس کا نام لے کر جس کی تصویر پر آپ یہ عمل کریں گے، وہ بندہ ایک رات کے اندر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں تو اس دشمن کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے دور ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اس حد تک لڑائی جھگڑے آ چکے ہیں، طلاق کی نوبت ہے، آپ بسایا گھر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کو بچانا آپ چاہتے ہیں، تو شوہر کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ خاص وظیفہ کسی بھی میٹھی چیز یا پھر کسی بھی چیز پر پڑھا جا سکتا ہے، پانی پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اگر تو وہ فرد آپ کے قریب ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو کسی بھی میٹھی چیز پر یا پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ اگر وہ شخص آپ سے دور ہے تو 3 دن مسلسل یہ وظیفہ تصور میں رکھ کر اس پر پڑھتے رہیں، اور جب وہ شخص آپ سے صلح ہو جائے، آپ کا رشتہ جڑ جائے، تو پھر ایک بار یہ خاص وظیفہ پڑھ کر یا پانی پہ دم کر اس انسان کو پلا دینا چاہیے۔ اس سے آپ کا رشتہ مضبوط اور عمل مضبوط ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں وہ یا ودودو کی تاثیر اور طاقت بے شمار ہے۔ جس طرح ایک چابی کا دندہ پھوٹ جائے تو چابی تالے کو نہیں کھولتی، اسی طرح اگر آپ نے چند باتوں پر یقین نہ کیا، ان چند باتوں پر عمل نہ کیا، تو آپ کا وظیفہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سینے کا راز آج تک نہ ہی کوئی آپ کو بتائے گا، نہ ہی کسی نے بتایا ہوگا۔ یہ کامل وظیفے ہیں، یہ اجازت کے ساتھ مجھ تک ملا ہے اور اجازت کے ساتھ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب اگر آپ اس وظیفے کو نہیں پڑھتے تو آپ اپنے پیروں پر کلاڑی ماریں گے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب غور کیجیے گا، آپ کی وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں۔ جب کبھی آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، ساس کا بہو کے ساتھ، بہو کا ساس کے ساتھ، آپ اپنے کسی سینئر کو، آپ اپنے کسی باس کو، آپ اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کسی بھی بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ بہت ہی شرطیہ عمل ہے، کیونکہ یا ودودو سے زیادہ اثر کرنے والا وظیفہ دنیا میں شاید آپ نے نہ کیا ہو۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے دیکھیں پہلے نمبر والا وظیفہ کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، دیکھیں درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھتے ہی عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر محبت کا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایسا طاقتور وظیفہ کہ پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی، دشمن سارے دوست بن جائیں گے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، روٹھا ہوا محبوب عمل کے پڑھتے ہی، لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پہلا وظیفہ یا اللہ یا ودودو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے اور یا ودودو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ جب یا اللہ یا ودودو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر اور طاقت بے شمار بڑھ جاتی ہے۔ یا ودودو کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ نے محبت کے لیے، آپ نے رشتوں کو بچانے کے لیے، آپ نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر میں سکون اور برکت کے لیے یا ودودو کے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ کامل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے بعد آپ کو دوبارہ نہ کبھی اس میں
کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اس بندے کو اپنے تصور میں لے کر آنا ہے کہ جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو یہ سب سے فضیلت والی بات ہے۔ اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر موبائل میں کھولیں، تصویر کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف نظر ڈالتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنا شروع کریں۔ جب تک آپ یا ودودو کا عمل مکمل نہ کریں، تصویر کی طرف دیکھتے رہیں۔ جب تک آپ تصویر پر دیکھتے ہوئے یا ودودو پڑھتے چلے جائیں گے، غیبی فرشتے، غیبی موکل اس انسان کے دل میں اللہ کے حکم سے محبت پیدا کرتے جائیں گے۔ وہ بندہ خود آپ کے قدموں میں چل کر واپس آئے گا۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی بھولنا پسند نہیں کروں گا، جو آج آپ کو طرح طرح کی باتیں سناتا ہے، جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، یا اللہ یا ودودو پڑھتے ہی اس انسان کے دل میں اللہ غیب سے ایسا چراغ جلا دے گا، ایسی محبت پیدا فرما دے گا، وہ بندہ خود چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا، وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، اللہ یعنی آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ یا اللہ یا ودودو کے کمالات بتانا شروع کروں تو میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یا اللہ یا ودودو کو پڑھتے ہوئے اعتکاف کی نیت سے پڑھنا ہے، یعنی اس طرح آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسرا، اگر تو تصویر موجود ہے تو تصویر دیکھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر وہ بندہ آپ کے قریب موجود ہے تو ایک گلاس پانی پر یا کسی بھی میٹھی چیز پر یعنی چینی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اللہ والو، یا اللہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ آپ نے صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کو چوتھے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ چوتھے دن آپ کا وہ بندہ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، چوتھے دن وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ یہ عمل اتنا مجرب اور اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ کے دور میں بہت سے لوگ جن میں طلاق کی نوبتیں آ چکی ہیں، میاں بیوی نے ایک دوسرے کے لیے یہ وظیفے پڑھے ہیں، اللہ نے بہترین محبت کے اصول پیدا فرمائے ہیں۔ اسی طرح ساس بہو نے پڑھے، اللہ نے گھروں کے جتنے گھریلو معاملات تھے، لڑائی جھگڑے تھے، ختم فرما دیے۔ بگڑی ضدی اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ یا ودودو کے کمالات بے شمار ہیں۔ آج آپ نے یا ودودو یا اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ کے نام مبارک آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنے ہیں، اور 33 بار پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ جتنی توجہ کے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ گے، اتنی ہی جلد اللہ آپ کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، اتنی ہی جلدی اللہ آپ کی تقدیر میں لکھی جتنی ناچاکیاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، بدل دے گا۔ یا ودودو کے کمالات بے شمار ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے صرف یہ 3 باتوں پر عمل کرتے ہوئے یا ودودو کو پڑھ لیا، یہ خاص عمل پڑھتے ہوئے آپ نے اس بندے کو تصور میں رکھنا ہے یا اس تصویر پر اس کی دیکھتے ہوئے یا ودودو پڑھنا ہے۔ دوسرا، اعتکاف یعنی اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ تیسرا، یا ودودو کسی چینی یا پانی کے گلاس پر دم کر کے پلائیں۔ اب بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ آپ جس انسان کو اپنا بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کے قریب نہیں ہوتا۔ اگر وہ آپ کے قریب نہیں تو آپ 3 دن یا اللہ یا ودودو کو 33 بار کسی بھی نماز کے بعد بتائے گئے طریقے سے تصور میں پڑھ کر پھونک ماریں، اور جیسے ہی آپ اس بندے سے صلح ہو جائے، وہ بندہ آپ کے قریب ہو جائے، تو صرف ایک بار یا اللہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ 33 بار پڑھ کر کسی بھی پانی یا چینی پر دم کر کے پلا دو۔ بس ایک بار پلانے کی دیر ہے، وہ بندہ آپ کے ہاتھوں سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اب یا اللہ یا ودودو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا راز ہے، جو آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا، نہ کبھی کسی نے کوئی اور بتائے گا،
اور یہ راز کیا ہے؟ یہ قرآنی آیت مبارکہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کیسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، اس دکھ اور غم سے پڑھتا ہے کہ مجھے میرا شوہر چھوڑ چکا ہے، مجھے میری بیوی چھوڑ چکی ہے، میری اولاد بگڑ چکی ہے، میری ساس مجھے منہ تک نہیں لگاتی، گھر میں سکون نہیں، برکت نہیں، آسانیاں نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو صدا لگاتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی اللہ آپ کے تمام دشمنوں کو آپ کے قدموں میں گرا دیتا ہے۔ اللہ آپ کے خلاف کھڑے ہونے والے، آپ کے سامنے مخالفت کرنے والے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں خلل پیدا کرنے والے، آپ کے گھر میں خوشیوں کو برباد کرنے والے، آپ کے مخالف کھڑے ہونے والے ہر انسان کو آپ کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آج آپ دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جیسا آپ چاہو ویسا ہو، ہر کوئی آپ کی عزت کرے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، کوئی آپ کے خلاف نہ جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں لوگ لبیک کہیں، آپ دن ہو تو دن مانیں، آپ رات کو ہو تو رات مانیں، تو یا اللہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے۔ جب صحابہ کرام پر آزمائشیں آتی، مشکلات آتی، پریشانی آتی، تو اللہ کے پیارے بندے صحابہ کرام حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی ناچاکیاں ہیں، گھریلو مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ مینٹلی ڈسٹرب ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرمائے گا کہ آپ کی تمام دشمن، وہ جو آپ کو منہ تک نہیں لگاتے، آپ کے سامنے خود ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ آج کے دور میں ہر انسان کی جو ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، خواہش ہے، نفس کا ذائقہ ہے کہ ہر کوئی اس کی عزت کرے چاہتا ہے، تو یا اللہ یا ودودو کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ دیکھیں یہ 3 وظائف پر مشتمل پورا عمل ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، بس آپ نے تصور میں اس بندے پر پھونک مارنی ہے، یا سامنے تصویر ہو تو اس پر پھونک مار دے، یا کسی میٹھی چیز پر یا پانی پر دم کر کے اس بندے کو پلا دیں۔ یقین کریں وہ بندہ پوری دنیا سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیں آپ نے یا ودودو کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، محبت کے لیے، ظالم شوہر کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے، ساس کو قابو میں کرنے کے لیے، بیویوں نے شوہر کے لیے بے شمار وظیفے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ ایسا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ اب آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر بار سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو وہی درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور جو سلسلہ بتایا اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور کامنٹس میں نام ضرور لکھ کر جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔